دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لاہور کی ایک خواجہ سرا کی سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ دوستو جب میں ناچتا تھا تو میرے بھائی مجھے بہت مارتے تھے، حتیٰ کہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے، لیکن مجھے خود ذہنی سکون خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر ملتا تھا، وہ کبھی بھی گھر پر نہیں ملا۔ میں 6 سال کا تھا جب پہلی بار خواجہ سراؤں کے پاس گیا۔ وہ بہت شوق سے میرا ڈانس دیکھتے اور بہت پیار سے بات کرتے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ تم یہیں رہا کرو اور یہیں تمہارا گھر ہے اور ہم ہی تمہارے اپنے ہیں۔ ماں باپ نے میرا نام تیمور رکھا تھا، لیکن میں نے اپنی پہچان عاشی کے نام سے بنائی۔ دوستو میرے والد پولیس انسپیکٹر تھے، انہیں جب بھی علم ہوتا کہ میں خواجہ سرا کے پاس گیا ہوں تو وہ اور میرے تینوں بڑے بھائی مجھے بہت مارتے، بہنیں بھی ڈانٹتی کہ تم باز کیوں نہیں آتے، تمہاری وجہ سے سارے خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ایک دن تو بڑے بھائی نے اتنا مارا کہ بازار اور گلیوں میں مجھے جوتوں سے مارتے ہوئے گھر تک لائے اور ماں کو کہا کہ آج کے بعد مجھے ہجڑوں کے پاس نظر آیا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ تیسری جنس کے لوگوں کی جانب سے ملنے والے پیار اور گھر والوں کی مسلسل ڈانٹ ڈپٹ سے مجھے اپنے خاندان سے اتنا دور کر دیا کہ 8 سال کی عمر میں ایک ساتھی خواجہ سرا کے ہمراہ گھر اور شہر چھوڑ کر کراچی پہنچ گیا۔ کسی سے سن رہا تھا کہ کراچی میں خواجہ سراؤں کا بہت بڑا ڈیرا ہے جہاں درجنوں خواجہ سرا مقیم ہیں، اور میں اور میرا ساتھی جب وہاں پہنچے تو ڈیرے کے گروہ نے مجھے جگہ دینے کی حامی بھر لی، لیکن میرے ساتھی کو پھول گلی حیدرآباد بھیجنے کا کہہ دیا۔ میرے کان اور میرے ناک کو چھیدا گیا اور مجھے ڈانس کی باقاعدہ تربیت دی گئی۔ ڈیرے پر روزانہ صفائی اور کچن کا کام بھی کروایا جاتا اور شام کو شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی ناچنے کے لیے بھیجا جاتا۔ گروہ نے ایسا ایسا میرا نام اور میرا کام بڑھانا شروع کر دیا۔ صبح سویرے اٹھ کر صفائی اور پھر سارا دن کچن کے کام کروائے جاتے۔ شام سے رات گئے تک ناچنا پڑتا اور ایسے روز و شب سے تنگ آ کر میں ایک دن ڈیرے سے بھاگ نکلا اور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ ناچ گانے سے اپنا خرچہ پورا کرتا رہا اور زندگی کے کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ اپنوں سے دور گزارے ان سالوں میں مجھے زمانے نے بہت برا وقت دکھایا۔ چند پیسوں کی خاطر میں نے ہر برا کام کیا اور کئی بار لوگوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا اور ماں کو یاد کرتا، پھر خدا سے شکوہ کرتا کہ آخر مجھے ایسا کیوں بنایا ہے کہ ہر کوئی نفرت سے پیش آتا ہے۔ ایک دن ایک میلے میں ناچ رہا تھا کہ سامنے ہی بچپن کا وہ ساتھی نظر آیا جس کے ساتھ میں لاہور سے کراچی آیا تھا۔ ڈانس چھوڑ کر میں بھاگ کر اس سے لپٹ گیا اور شکوہ کیا کہ کہاں غائب تھے، 10 سال تم نے میری خبر تک نہ لی۔ اور وہ بولا کہ میں تو اگلے ہی دن حیدرآباد جانے کی بجائے لاہور پلٹ گیا تھا۔ تم سے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ رابطہ کرنے سے برا ہوگا اور تمہارا یہاں دل لگ گیا ہے۔ میں اس دوست کے ساتھ اپنے ہوٹل پہنچا تو وہاں میرے والد چند پولیس والوں کے ہمراہ پہلے ہی موجود تھے۔ میں ان سب کو دیکھ کر اندر چلا گیا اور کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے ہوٹل مالک کو سمجھایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور 10 سال سے گھر سے لاپتہ ہے، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور کیونکہ اس کی ماں بہت بیمار اور پریشان ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ ہوٹل مالک کے اصرار پر میں اپنے باپ سے ملا۔ جب ماں کی حالت کا سنا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ باپ سے کہا کہ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ گھر پر کوئی مجھے مارے گا نہیں تو میں آپ کے ساتھ لاہور چلنے کے لیے تیار ہوں۔ والد نے یقین دہانی کرائی اور مجھے واپس گھر لے آیا۔ گھر پہنچا تو ماں اتنے سال بعد مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور بڑی مشکل سے ہوش میں آئی تو میرا ہاتھ تھام کر بولی، کہاں چلا گیا تھا مجھے چھوڑ کر، تمہیں میری بالکل یاد نہیں آئی؟ میں بولا، اماں یاد تو بہت آتی تھی لیکن ابا اور بھائیوں کے ڈر سے واپسی کا سوچتے ہی سہم جاتا تھا۔ والد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو اپنے لمبے لمبے بال اور ناخن کاٹنے ہوں گے اور آئندہ بھاویں نہ بنوانا، اور میں خاموش رہا۔ لیکن اماں بول پڑی، اب بس چھوڑ بھی دیں اس کی جان، جینے دیں اس کو۔ پھر اماں نے میری جانب دیکھ کر کہا، تم نے بال بڑھانے میں یا میک اپ کرنا ہے جیسے مرضی رہو، لیکن
اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ چلو اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم مجھے یہاں بھی رکھو گے، میں رہ لوں گی، جو کھلاؤ گے کھا لوں گی۔ میں کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر لے کر اماں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا اور پھر سے ناچ گانے کا کام شروع کر دیا۔ اماں اکثر کہتی تھی کہ تمہاری بہن بھائی پڑھ لکھ کر بڑے آفیسر بن گئے ہیں اور تم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے پرائیویٹ میٹرک اور پھر ایف اے کیا۔ ماں کی نصیحتوں پر مزید رنگ دکھایا اور میں نے ناچ گانا چھوڑ کر سلائی کا کام شروع کر دیا۔ بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ابا بھی میرے پاس آ گئے اور اماں کو کہا کہ ہماری باقی اولاد تو تمہیں بہت مصروف ہو گئی ہے، لگتا ہے اب بس یہی اولاد ہے جو بڑھاپے میں ہمیں سنبھالے گی۔ تینوں بہنوں میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی لیکن دو ابھی گھر بیٹھی تھی۔ ابا اور اماں کی وجہ سے دونوں چھوٹی بہنیں بھی میرے پاس آ گئی اور میں نے خوب محنت کی اور پیسے جمع کر کے دونوں بہنوں کی شادی کروائی۔ اور کچھ عرصے بعد ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ ابا کے بعد تو پریشانیوں نے میری چوکھٹ پر ڈیرے جما لیے۔ سب سے بڑے بھائی کو فالج ہو گیا اور وہ سرکاری آفیسر تھے لیکن بیماری کے باعث ملازمت جاری نہ رکھ سکے۔ گھر پر بھائی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا اور ایک بھائی دبئی میں تھا اور دوسرا اپنی نوکری میں مصروف۔ میں بڑے بھائی کو بھی اپنے پاس لے آیا اور بچپن کے سب ڈانٹ ڈپٹ اور مار بھلا کر صاف دل سے ان کی خدمت کی۔ میں ان کی مالش کرتا، کھانے پینے کا خیال رکھتا اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے رو پڑتے کہ میں نے تجھے بہت نفرت کی، لیکن آج تو ہی جو مجھے اس بے بسی میں سنبھال رہا ہے۔ بیماری سے لڑتے لڑتے بڑے بھائی نے جلد ہی ہمت ہار دی اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ماں ابھی بڑے بھائی کی جدائی کے صدمے سے ہی نہ نکل پائی تھی کہ دبئی سے دوسرے بھائی کی ایک حادثے میں موت کی خبر آ گئی اور تیسرے بھائی کو شوگر جیسی بیماری ہو گئی۔ میں نے ذہنی معذوری کے شکار افراد کی بحالی کے ادارے فاؤنڈیشن ہاؤس لاہور میں سیلز مین اور درزی کے طور پر نوکری شروع کر دی۔ صبح 8 سے 4 بجے تک گفٹ شاپ پر چیزیں بیچتا اور پھر رات 8 بجے تک فاؤنڈیشن ہاؤس کے مکینوں کے لیے کپڑے سیتا۔ پھر گھر جا کر اماں اور بیمار بھائی کے لیے کھانا بناتا اور گھر کے دیگر کام دیکھتا ہوں۔ جو ذہنی سکون مجھے ماں کی خدمت اور عزت کی کمائی سے مل رہا تھا وہ ناچ گانے میں نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں سب خواجہ سرا برائی کا راستہ چھوڑ کر کوئی ہنر سیکھیں اور معاشرے کا فعال رکن بنے۔ میں ماں باپ اور معاشرے سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر خواجہ سرا کو بھی انسان سمجھا جائے تو والدین کی شفقت ملے تو یقیناً ان میں خود اعتمادی آئے گی اور وہ کبھی بھی غلط راہ پر نہیں چلیں گے۔ شاید مجھے میرے خدا نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے ہی بنایا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ایک خواجہ سرا کی کہانی جو کہ اپنے گھر پر پڑنے والی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے خواجہ سرا بنا، لیکن آخر میں اسے سمجھ آ گیا کہ جو محنت کی کمائی میں اور والدین کی خدمت میں جو سکون ملتا ہے، جو ذہنی سکون ملتا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اس نے اب اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور محنت کے ساتھ روزی کماتا اور اپنی والدہ کا خیال رکھتا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا۔ اور اسی دوران اس کے 2 بڑے بھائی، ایک جو کہ دبئی میں کام کرتا تھا وہ حادثے میں مر گیا اور دوسرا بھائی فالج کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کا صدمہ ابھی بھرا بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں ہوا اور تیسرے بھائی کو بھی شوگر جیسی بیماری نے گھیر لیا۔ اب وہ بھائی بھی اس کے پاس آ گیا اور وہ یہ خواجہ سرا دن رات محنت کرتا اور جو بھی روزی کماتا اور لا کر اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنے بھائی بہن کی خدمت کرتا۔ اور اسی دوران اس کی بہنیں بھی تھیں، ایک بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی اور 2 چھوٹی بہنیں جن کی ابھی شادی کرنی تھی، وہ بھی شادی اس خواجہ سرا نے کی۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے خواجہ سرا لوگ ہیں جو کہ مجبوری کے تحت یا گھر میں عزت نہ ملنے کی وجہ سے خواجہ سرا بنتے ہیں۔ ہماری ان تمام لوگوں سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ اپنی اولاد کو عزت دیں اور ان کی عزت کریں اور ان کو ویلیو دیں تاکہ وہ غلط راستے پر نہ نکل سکیں۔ دوستو، آپ اس طرح کی کہانیاں معاشرے میں بہت ساری دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ بھی کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر
کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔